صاحب جس طرح کل ایک بل منظور ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا فیصلہ آ گیا، خبریں گردش کر رہی کہ نواز شریف اس وجہ سے واپس آ رہے کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے، تو سر کیا اس ایکٹ کا اطلاق تو ماضی کے اوپر بھی نہیں ہوگا، تو کیا وہ واقعی اب بن سکتے ہیں؟ سر اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں، اب وہ واپس جائیں گے وہاں سے۔ یہ سیف الرحمان کو قطر سے مل کر یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی جیسے قطری خط اوپر سے نمودار ہوا تھا، اب بھی کوئی ایسی چیز نمودار ہوگی جس سے ان کے پلیٹلٹس جو ہیں پھر گر جائیں گے، اور پھر ڈاکٹر صاحب انہیں کہیں گے کہ آپ کو ابھی علاج کی مزید ضرورت ہے، اور یہ بڑے طز کو احتشام کے ساتھ پھر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ یہ ان کی ساری آس اور امید پر جو ہے پانی پھر گیا ہے، کیونکہ 8-7 کی ریشو سے، ایک ووٹ سے سپریم کورٹ میں یہ ان کا راستہ بند کر دیا ہے، کیونکہ ان کے لیے اپیل کے راستے ختم ہو چکے۔ اس لیے اس جو کل کا فیصلہ آیا ہے اس میں باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر، لیکن جو ان کو فائدہ ملنا تھا کہ اپیل کا حق ان کے لیے کھل جانا تھا وہ، اور ان کا ترین صاحب کا جو اپیل کا حق کھلنا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا اطلاق آئندہ سے ہوگا، اس کا اطلاق ان مقدمات سے نہیں ہوگا جو پہلے فیصلہ ہو چکے۔ جو محترم نواز شریف صاحب یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ فیصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے ہمارے حق میں، وہ ان کی آس اور امید پر پانی پھر گیا ہے، اور وہ دیکھیں کہ بھئی سیف الرحمان کو مل کر اور سیر سپاٹا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ طارق صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ختم ہو چکی ہے پہلے ہی، ایک تو اس پر روشنی ڈالیے گا، دوسرا یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کی جو 2 درخواستوں میں ضمانت ہے بڑے عرصے سے ختم ہو چکی تھی، اور 10 اگست کے بعد ابھی تک اپلائی نہیں کی گئی تھی، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ نہیں، اگر سائفر میں مل جاتی ہے تو اس میں تو آج ہی گرفتاری ہو گئی۔ اچھا، وہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ رہے، وہ اصل میں فیون رہ گیا، چونکہ سلمان صفدر صاحب اغلباً یہ نیب کے کیسز نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے باقی کیسز میں کر دیا، یہ 2 کیسز جو ہے اس میں سے omit ہو گئے، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ایسا کوئی بات نہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کی وہ میرے شاگرد کی باتیں، تو یار مجھے نا آپ سمجھاؤ کہ شاگرد آپ کے نے یہ کہہ دیا۔ اچھا چلے، وہ سر آنکھوں پر وہ ماشاءاللہ بہت لائق ہیں، قابل ہیں، میں یہ نہیں ان کا کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا۔ دیکھیں، یہ جو کہنا کہ جی الیکشن ایکٹ میں چونکہ اب تعین کر دی گئی ہے 5 سال سزا، 5 سال نااہلی متعین کر دی گئی ہے، تو اس کا تو سپریم کورٹ فیصلہ کر گیا کہ یہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کا پرانے مقدمات پر، پرانے واقعات پر، پرانے حالات پر، یا پرانا جو بیت چکا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ اس کی وضاحت کر چکی ہے، اس کا ان کو پھر بھی نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو تو شاید فائدہ ہو، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کھوسہ صاحب بتائیے گا کہ آپ بہت بڑے دعوے کر چکے ہیں کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا، ٹکٹ کینسل ہو جائے گی، ہر بار کہتے ہیں، ابھی بھی آپ نے اتنے بڑے دعوے پہ قائم ہیں؟ ہاں قائم ہوں، بالکل قائم ہوں، آپ نے سن تو لیا ہے، میں نے تو عرض کیا ہے کہ ابھی وہ قطری خط جس طرح اوپر سے نازل ہوگا، اب بھی کوئی چیز ایسی ہو جائے گی نازل کہ پلیٹلٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ کون سی ایسی مشکل بات ہے یہاں سے پلیٹلٹ کو کم کروانا یا بڑھانا، یا اس طرح کی رپورٹس جو ہے کرنا، اور ماشاءاللہ ہمیں بے وقوف بنانا تو بہت ہی آسان ہے۔ پاکستان کے عوام اتنے معصوم ہیں، ان کو تو کسی طریقے سے بھی آپ کچھ کہہ کے بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اور یہ گمراہ کرنے کے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، اور ایسی افواہیں اڑاتے ہیں، انڈسٹری کھولی ہوئی ہے، فیکٹری کھولی ہوئی ہے، اور پھر ماشاءاللہ پورے کا پورا آپ کا میڈیا اس طرح سے ان کو دکھاتا ہے جیسے یہ پاپائے روم بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اور یہ پرجا کو حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں، بیانیے دیتے ہیں، تو اگر اس قسم کے آپ بیانیے دو گے تو میری جو بیچاری مظلوم عوام ہے، جو اس قسم پرسی کے عالم میں ہے، جس کا جینا حرام کر دیا ہے، جس کو لوٹ کر ہمیشہ دھرتی ماں کو اس طرح کسی نے نہیں لوٹا جس طرح سے شریف فیملی نے لوٹا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، پاک لینڈ میں دنیا کے امیر ترین جگہ پر رہ رہے ہیں، دنیا کا یہ اب بھی کہتے ہیں چارٹر فلائٹ کر کے آئیں گے، یہ ماشاءاللہ پوری کی پورا ٹبر خاندان وہاں جا کر جو ہے مہینے سے بیٹھا ہوا ہے۔
सारी की सारी पार्टी जो है माशाल्लाह अमीर तरीन होटलों में रह रही है। ओ भाई इनको क्या पड़ी कि अवाम बेचारी का ये हाल भी जाने कि ये किस तरह से ज़िंदा हैं, सांस कैसे ले रहे हैं इस मुल्क में और ज़िंदा कैसे हैं इस मुल्क में। तो उनको क्या इस चीज़ से सरोकार। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने प्रोटोकॉल दिया है और दूसरा फ़लस्तीन पर नवाज शरीफ ने अभी तक कोई बात नहीं की। पहली बात प्रोटोकॉल की, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये जुर्म है। आप देखें कि 216 ताज़ी रात पाकिस्तान एक मफरूर सज़ा याफ्ता को पनाह देना या उसको जो है रिसीव करना, ये जुर्म है ताज़ी रात पाकिस्तान में। ओ भाई जहाँ आपने इतने कानूनों को तहस नहस फेरी, वहाँ इसको भी तरमीम कर देना था। क्योंकि अगर आम आदमी पाकिस्तानी यहाँ किसी मफरूर मुल्ज़िम को करता है तो आप उसे तो अंदर कर देते हो 216 में कि आपने पनाह दी है इस मुजरिम को जो सज़ा याफ्ता भी है, जिसके खिलाफ परपेचुअल मुसलसल वारंट निकले हुए हैं, अदालती वारंट निकले हुए हैं। लेकिन उनका तो आप ऐसे दिखा रहे हो और कि एम्बेसडर हमारा गया है, एम्बेसडर उसे सी ऑफ करने गया है। ओ भाई शर्म आनी चाहिए। इसी से मतलब मकसूद ये था बताना कि हुकूमत हमारी है, इसका बताना ये मकसूद था कि ये तसलसल है पीडीएम की हुकूमत का। उनके 4-5 वज़ीर जो हैं ये यानी नवाज शरीफ के, शरीफ बरदरान के, फवाद अहमद फवाद से लेकर आज चीमा से लेकर डॉक्टर साहब से लेकर, ये बताना था एम्बेसडर का वहाँ आना कि अभी भी ये जो है हुकूमत इन्हीं की है। तो इन चीज़ों से आवाम को गुमराह आप नहीं कर सकते। इस बेईमानी और बददियानती से जिस तरह ये हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से प्री पोल रिगिंग आप कर रहे हो, जिस तरह से आपने आवाम के ऊपर जो है एक सुनामी बोझ डाल दिया है महंगाई का और तमाम तर अफरात ज़र का और हर चीज़ का, ये नवाज शरीफ पापाए रोम के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आकर ज़रा देखें जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है, जो मरियम के साथ हुआ है, लोगों ने ठुड्डे मारे हैं गाड़ियों को और चोर चोर के नारे मारे हैं। आकर ज़रा ये भी देख लें, करें इलेक्शन कमीशन की भी इनकी बांदी और लौंडी बनी हुई है। क्यों नहीं ऐलान करते इलेक्शन का? करें। 90 दिन कहाँ गए? मैं सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करता हूँ, खुदारा काजी फायज़ ईसा साहब बहुत दबंग हैं, आएँ और आइन को मुसल्लम करें, आइन को पर अमलदारी यकीनी बनाएं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं, केयर टेकर को चेयर टेकर ना बनाएं और केयर टेकर्स को नवाज शरीफ की जो है एक ग़ुलाम हुकूमत ना बना के तस्वर दें। ये अगर एम्बेसडर उसको जो है सी ऑफ करने जाता है तो इसका मतलब यही है कि केयर टेकर्स उन्हीं की ग़ुलामी में अभी तक वो जो है शरीफ बरदरानी हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। और चोर और डाकू और मफरूर और सज़ा याफ्ता ने अगर इस मुल्क पर जो है हुक्मरानी करनी है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का भी। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अवाम को जो है अल्लाह मुखलसी दिलाए इन डाकुओं चोरों से। पीपल्स पार्टी फ़लस्तीन पर क्यों बयान नहीं दे रही? यस, मैं तो हैरान होता हूँ कि देखें उन्होंने उनकी